ہم کو جنت میں اکیلے جانا نہیں ہے، وہیں غیر مسلموں کو دوزخ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان نعمتوں کو اپنی ذات تک، اپنے گھر تک ہم محدود نہ رکھیں، بلکہ سماج میں بسنے والے مختلف طبقات کا بھی اس میں کچھ حصہ ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام في ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے بالکل آخری ایام سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج 27ویں شب ہے، 26 روزے ہم نے مکمل کر لیے ہیں، مزید 3 یا 4 روزے باقی ہیں، اور یہ ماہ مبارک ہم سے دور ہونے والا ہے۔ اس مبارک ساعتوں کے لیے، اس مبارک گھڑی کے لیے ہم کو مزید 1 سال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ پتہ نہیں ہم میں سے کتنے افراد کو آئندہ رمضان المبارک کو پانے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سال ہم کو یہ موقع دیا ہے، اور یہ بابرکت موقع، یہ انتہائی اہم موقع جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے، اور جس کے ہم 26 روز مکمل کر چکے ہیں۔ پتہ نہیں ہم میں سے کتنے افراد روزہ رکھنے، عبادت کے باوجود اب تک ہم نے مغفرت کے مستحق قرار پائے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انتہائی وہ شخص بدبخت ہے جو اس مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ یہ عظیم موقع، یہ عظیم گھڑیاں، یہ بابرکت گھڑیاں، اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کی گھڑیاں ہم سے دور ہونے والی ہیں۔ جو موقع اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، یقیناً ہم میں سے یہاں جو بیٹھے ہیں، مجھے امید ہے کہ ایمان و احتساب کے ساتھ یہ 26 روز ہم نے گزارے ہوں گے۔ ہمارے روزے بھی ایمان و احتساب کے ساتھ ہوئے ہوں گے، ہمارے قیام اللیل بھی، رات میں جو قیام ہوا ہے تراویح کی شکل میں، تہجد کی شکل میں، ہماری نفل عبادات کی شکل میں، امید ہے کہ وہ بھی ایمان و احتساب کے ساتھ ہوا ہوگا۔ اور شب قدر کی تلاش میں جو ہم لوگ آج چوتھی رات کھڑے ہیں، اور آج ہم نے تراویح پڑھی ہے، اور مزید 1 رات باقی ہے آج کی رات کے بعد، تو اس رات کے قیام یہ بھی نہایت بابرکت ہے۔ اور اس رات کے قیام کو جو ایمان و احتساب کے ساتھ ادا کرے گا، اس کو حضرت نے فرمایا کہ اس شخص کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں ایمان احتساب کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اللہ کے حضور کھڑا رہتا ہے، خاص طور پر عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے، اور پورے ایمان کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس پورے اخلاص اور الہیت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ جو ٹھہرتا ہے اور عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو گویا یہ مہینہ ہمارے لیے جہاں تربیت کا مہینہ ہے، جہاں ہمارے لیے تزکیے کا مہینہ ہے، وہیں ہمارے لیے ہماری اپنی ان گزری ہوئی اوقات کو پرکھنے کا، جانچنے کا اور اس کا احتساب کا موقع ہے۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہم کو ملتا ہے وہ احتساب کے لیے ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں، خصوصاً مومنین مسلمان یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ماہ مبارک ملا ہے اس میں اپنا احتساب کریں۔ پچھلی جو زندگی، رمضان سے قبل تک کی ہماری جو زندگی گزری ہے، اس کا ہم احتساب کرتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، پھر اپنی زندگی کے لیے ایک نیا رخ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پورے ماہ مبارک میں ہم اپنی ٹریننگ کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے اعمال میں، اپنی زندگی میں جو کمیاں رہ گئی ہیں ان کو ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور پھر اس کو ایک نیا رخ دیتے ہیں۔
اور کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جو کمیاں رہ گئی ہیں، اس اب تک ہماری جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ہم سے، اور ہمارے اعمال میں جو کمیاں رہ گئی ہیں، ان کمیوں کو دور کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کیا جائے، مغفرت طلب کی جائے، اور پھر ایک نئی زندگی کا آغاز اس ماہ مبارک کے بعد کیا جائے، اور اس کا آغاز رمضان المبارک سے ہو۔ ایسے ہم اپنی زندگی کے جتنے سال گزار چکے ہیں، اتنے ماہ مبارک ہم اس رمضان کے مہینے ہم کو ملے ہیں، لیکن ہماری زندگیاں کس حد تک تبدیل ہوئی، ہم بارہا اس ماہ مبارک کو پاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نمازوں کی پوری پابندی کریں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ پورے قیام پورے تکبیر تحریمہ کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم لوگ نمازوں کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں اس ماہ مبارک میں قرآن کو سنیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں قرآن کو پڑھیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں قرآن پر غور کریں، قرآن پر غور و فکر کے بعد اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالیں۔ یہ بھی ہماری کوشش ہوتی ہے۔ پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کی فکر کریں، زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے دوسروں کے حقوق ادا کریں۔ اس طرح ہم اس ماہ مبارک کو پورے ایک اخلاص کے ساتھ اور اپنا خیال رکھتے ہوئے، اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے، اپنی دنیاوی زندگی کی فکر کرتے ہوئے، اور دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے ہم لوگ اس ماہ مبارک کو ایک ٹرننگ پوائنٹ کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایسے کئی رمضان ہم پائے بھی ہیں، اور ہماری زندگیوں میں کتنی تبدیلی آئی ہے اس کا ہم کو جائزہ لینا ہے۔ اس رمضان میں ہم اپنے انفرادی زندگی کا بھی جائزہ لینا ہے، اور پھر اپنی اجتماعی زندگی کا بھی، اپنی سوشل لائف کا بھی جائزہ لینا ہے، اپنے معاملات کا بھی جائزہ لینا ہے، اپنی عبادات کا بھی جائزہ لینا ہے۔ آئیے میں اس احتساب کی جو بات آئی ہے، تو کچھ تو اس ماہ مبارک میں ہم کو خصوصاً اپنی زندگیوں کے کن فرنٹس کا، کن امور کا ہم کو جائزہ لینا ہے، اس پر کچھ بات کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے ہم کو اپنی ذاتی زندگی کا، اپنی انفرادی زندگی کا ہم کو جائزہ لینا ہے، چونکہ ہر انسان کو سب سے پہلے فکر اپنی کامیابی کی کرنا ہے۔ مجھے فکر ہونی چاہیے کہ سب سے پہلی فکر کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میرے اعمال اس قابل ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اور میرے اعمال اس طریقے سے ہوں کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں، اور میری اپنی ذاتی زندگی، فرائض کی پابندی، نوافل کا اہتمام، اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی، اپنی ذاتی ذمہ داریوں کی ادائیگی، پھر اپنی اجتماعی زندگیوں کی ادائیگی۔ تو یہ ان سارے کاموں کا ہم کو جائزہ لینا ہے، اس لیے کہ مجھے کامیاب ہونا ہے۔ کامیاب نہ صرف دنیا میں، بلکہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، اصل کامیابی وہ جو ابدی کامیابی ہے اور جو ہمیشہ کے لیے کامیابی ہوگی، اس فلاح کی ہر انسان کو اپنی کامیابی کی فکر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہر انسان اپنی ذاتی زندگی کا احتساب کرے، اپنی ذاتی زندگی کا جائزہ لے۔ اور پوری زندگی ہم نے، اللہ تعالیٰ نے جو مہلت ہم کو عطا کی ہے، جو پوری زندگی ہم کو اللہ تعالیٰ نے 30، 40، 50، 60، 70، 80 سال جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، ہم اپنی اللہ کی عطا کردہ اس پوری لمبی زندگی کو ہم گزار لیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں اور اس وقت ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ میں ملے، اور اللہ تعالیٰ کہے کہ آج پوری زندگی میں نے تجھ کو عطا کیا تھا، اور پوری طویل زندگی گزارنے کے بعد آج تو میرے حضور حاضر ہوا ہے، اور تو آج ناکام ہے، اور آج تو اگر فیل ہے، تو اس وقت اس حالات کا ہم ایک جائزہ لیں۔ ہم دیکھیں کہ اگر ہائپوتھیٹیکل ہم دیکھیں کہ یہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور آج کھڑے ہیں، قیامت کا منظر ہے، نامہ اعمال دیا جا رہا ہے، ہمارا حساب و کتاب ہو رہا ہے، اور نامہ اعمال اگر بائیں ہاتھ میں دیا جائے تو اس وقت سوچئے کہ ہمارا کیا حشر ہوگا، ہم کہاں جائیں گے، ہم کس کے پاس جائیں گے، کس سے گڑ گڑائیں گے۔ نہ تو ہمارے ماں باپ ہم کو ساتھ دیں گے، نہ تو ہمارے دوست احباب ہم کو ساتھ دیں گے، نہ تو رشتہ دار ہم کو ساتھ دیں گے۔ تو اس کی کامیابی کے لیے ہر انسان کو سب سے پہلے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو مہلت عطا کی ہے، اس میں ہم کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔
یہ سب سے پہلے ہم اپنا جائزہ لیں تاکہ ہم اللہ کے حضور جب جائیں تو ہم کامیاب انسان کے طور پر ہوں، اور ہماری زندگی جب نامہ اعمال اس وقت ہم کو دائیں ہاتھ میں مل سکے اور ہم نیکوکار لوگوں میں شامل ہو سکیں، ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہو سکیں، اور ہم کامیاب لوگوں میں ہمارا شمار ہو سکے۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم سب سے پہلے ہم کو اپنی ذاتی زندگی کا، اپنے اعمال کا، اپنی انفرادی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہماری پوری زندگی، ہم رمضان میں ہم فکر تو کیے ہیں، نمازوں کی فکر کیے ہیں، تلاوت کی فکر کیے ہیں، ہم نے تلاوت کو اضافہ کیا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید اس پورے رمضان میں جہاں ہم ایک مرتبہ تراویح میں سن لیں وہیں ایک مرتبہ تلاوت بھی کر لیں، بعض احباب ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض احباب اور تفسیر سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ کی حد تک ہماری زندگی نہیں ہے، صرف عبادات کی حد تک ہماری زندگی محدود نہیں ہے۔ ہماری زندگی کی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری مکمل زندگی اس اسلام کے عین اصولوں کے مطابق ہو۔ جہاں ہم عبادات ہو وہیں ہماری سماجی زندگی بھی ہو، ہماری پروفیشنل لائف بھی ہو، جہاں ہم بزنس کرتے ہیں وہ لائف بھی ہماری اسلامی اصولوں کے مطابق ہو، جہاں ہم بزنس کرتے ہیں، جہاں ہم جاب کرتے ہیں وہ بھی ہماری اسلامی اصولوں کے مطابق ہو، اور پھر ہماری شادی بیاہ، ہمارے جو بچے اور جو اسٹوڈنٹس کالجز میں پڑھتے ہیں، کالجز اور اسٹوڈنٹس کی اسکولوں کی لائف بھی وہ بھی اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔ گویا کہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا آغاز اسکول سے ہی ہوتا ہے، پہلے تو اپنے گھر سے ہوتا ہے، پھر اسکول، کالج، اپنی پروفیشنل لائف، اور پھر ریٹائرڈ لائف بھی۔ یعنی گویا کہ پوری مکمل زندگی انسان کی اگر اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو تو وہ کامیاب زندگی ہوگی۔ تو کیا اب تک کی ہماری جو زندگی گزری ہے، سب سے پہلے اس رمضان میں، بقیہ رمضان کے 4 دنوں میں ہم رات کی تنہائی میں ہم بیٹھیں، اکیلے میں بیٹھیں اور غور کریں کہ اب تک کی جو ہماری زندگی گزری ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے، اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا چہرہ بتا سکتے ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ہمارا راضی ہوگا یا پھر ہم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا؟ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ خود لے سکتے ہیں، کوئی اور ہمارا جائزہ نہیں لے سکتا جتنا ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ میری زندگی کیا ہے، ہر شخص اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کو، ہر شخص کو، چاہے وہ نوجوان جس کی عمر اب تک 30، 32، 20 سال ہوئی ہو، یا پھر 40، 50 کی دہائی میں ہم ہوں، یا پھر ہماری زندگی 60، 70 کی گزری ہو، اپنی مکمل زندگی کا ایک مرتبہ ہم جائزہ لیں، اوورآل ہم غور کریں کہ ہماری زندگی کیسی گزری ہے۔ یہ جائزہ و احتساب کا موقع ہے، اس موقع کو ہم غنیمت جانیں اور اس کا جائزہ ہم لینے کی کوشش کریں۔ پھر ہماری زندگی کے مختلف گوشوں کا ہم جائزہ لیں، ہمارے اخلاق کا ہم جائزہ لیں، ہمارے کردار کا ہم جائزہ لیں۔ کیا ہمارا کردار اس قابل ہے کہ غیر مسلم ہمارے کردار کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے کیریکٹر کو دیکھے تو یہ کہے کہ واقعی یہ مسلمان ہیں؟ تو ہمارا کردار، ہم ایک انڈیویجول ہیں ضرور، لیکن ہم ایک اسلام کے ریپرزنٹیٹیو ہیں۔ اگر ہم کالج میں بھی ہیں تو ہم ایک بحیثیت مسلمان ہماری ایک شناخت ہے، ہم وہاں بھی ایک اسلام کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ہم مارکیٹ میں بھی اسلام کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ہم اپنے پروفیشنل لائف میں بھی اسلام کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، اور ہم ہر موقع پر جہاں ہم اس دنیاوی زندگی میں گزارتے ہیں اور جہاں ہم ایک پلورل سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں ہم اسلام کے ایک ریپرزنٹیٹیو کے طور پر اپنی زندگی گزارنا ہے۔ تو اس میں ہمارا کردار کیا اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے، یہ ہم کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کیا ایک غیر مسلم بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے، جو ہمارے ساتھ جاب کرتا ہے، ہمارے ساتھ پڑھائی کرتا ہے، ہمارے ساتھ ایک پڑوس میں بزنس کرتا ہے، یا ہمارا کوئی ایک غیر مسلم پڑوسی ہے جو ہمارے بازو رہتا ہے، تو کیا اس کی زندگی سے میری زندگی کوئی مختلف ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بھی کبھی ہم کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کر کے دیکھیں کہ ایک غیر مسلم کی زندگی اور میری زندگی، ٹھیک ہے اگر ہم ایک بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتے ہیں تو کبھی اسلامی اصولوں کے مطابق بھی ہم اپنا جائزہ لیں، قرآنی ہدایات کو اور سنت رسول کو سامنے رکھیں اور ان قرآن اور سنت کے مطابق کبھی اپنا جائزہ لیں۔
ایک موقع پر غالباً 20-25 سال قبل مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی صاحب نائب امیر جماعت اسلامی ہند وجواڑے میں SIO کے ایک اجتماع سے مخاطب کر رہے تھے. انہوں نے قرآن کے مطابق اپنا جائزہ لینے کے لیے سورہ 3 کی مثال دی. ایک ایک آیت کا سورہ 3 ہماری نماز، پھر ہم غرباء کے ساتھ فقراء کے ساتھ ہمارا سلوک، تو ایک ایک اس میں جو آیات ہیں، تو ایک چھوٹی سی مثال آپ نے دی کہ سورہ 3 کو آپ لیجئے اور اس کی ایک ایک آیت کے مطابق اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے. تو یہ اسلام کی ہدایات کے مطابق جائزہ لینے کے لیے ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں. قرآن مجید میں جہاں اخلاق و کردار کی بات آتی ہے اور کوئی ایک آیت آتی ہے جس کا ہم ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں، صرف ترجمہ روانی کے ساتھ پڑھتے چلے جانا نہیں ہے، کبھی اس پر غور و فکر بھی کرنا ہے. اور کبھی کوئی ہدایت ہمارے سامنے آئی ہے تو اس ہدایت کو سامنے رکھ کر کبھی ہم کو ٹھہر جانا ہے، کبھی رک جانا ہے اس موقع پر، اور پھر ہماری زندگی کو یاد کرنا ہے کہ کیا اس آیت کے مطابق میری زندگی کا ہے نہیں ہے، یہ ایک کیریکٹر میری زندگی میں موجود ہے کہ نہیں ہے. تو ایسا جائزہ بھی ہم کو لیتے رہنا چاہیے اور اپنا احتساب اسلام قرآن و سنت کے مطابق ہم کو کرتے رہنا چاہیے. وہیں جہاں ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں تو اپنے گفتار کا، ہمارے بولنے کا انداز. مسلمان بڑا نرم خو ہوتا ہے، اور اگر وہ نرم خو نہیں ہے اور کسی مسلمان کی زبان سے غیر مسلم محفوظ نہیں ہے، یا پھر اپنا مسلمان دوسرا بھائی اگر محفوظ نہیں ہے، تو وہ زبان اس کو دوزخ تک لے جا سکتی ہے. تو یہ اپنا کردار، اپنی گفتار، اپنی زبان، پھر ہمارے معاملات دوسروں کے ساتھ لین دین، پھر یہ معاملات میں اپنے افراد خاندان سے بھی ہے، اپنی بیویوں سے بھی ہے، اپنے بچوں سے بھی ہے، پھر اپنے بھائیوں سے بھی ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ معاملات بھی ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہیں. یہ سارے معاملات کیا اسلام کے اصولوں پر ہماری زندگیاں ہیں؟ یہ ہم کو جائزہ لینا ہے، احتساب کرنا ہے. تو یہ رمضان ہم کو ایک بہترین موقع عنایت کرتا ہے کہ جہاں اپنی عبادات کا جائزہ لیں تو وہیں اپنی انفرادی زندگی کا بھی ہم کو جائزہ لینا چاہیے. کیا ہم دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ حقوق، مالی حقوق بھی ہے، ماں باپ کے حقوق بھی ہیں جو ان کے ساتھ ان کا برتاؤ ہے، اپنے بچوں کے حقوق بھی ہیں، اپنے بیویوں کے حقوق بھی ہیں. تو کیا ہم پورے ہر انسان کو ان کے حقوق ادا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ہے؟ تو اس کا بھی ہم کو جائزہ لینا ہے. اور پھر اس کے ساتھ جہاں اپنی انفرادی زندگی ہے وہیں ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، جہاں ہم اپنے آپ کو سدھار کی ہم کو کوشش کرنا ہے، جہاں اپنے خود کی اصلاح کو ہم کو کوشش کرنا ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے، وہیں اپنی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں تو ان ذمہ داریوں کا جائزہ بھی لینا ہے. ایک موٹی چند ذمہ داریوں کی طرف میں اشارہ کروں گا. ایک تو ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دیگر اپنے مسلم بھائیوں کی ہم اصلاح کریں. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہم کو جنت میں اکیلے جانا نہیں ہے. کامیابی ہماری اپنی اتنے سیلفش بھی نہیں ہونا ہے کہ میں اکیلا کامیاب ہو جاؤں، چاہے پوری زندگیاں دیگر لوگ تہس نہس ہو جائیں، برباد ہو جائیں. مومن کبھی ایسا نہیں ہوتا. مومن جہاں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی فکر کرتا ہے وہیں اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے سماج میں بسنے والے تمام مسلمان بھی کامیاب ہو جائیں. یہ اس کی فکر ہوتی ہے. اس کے بیوی بچے کامیاب ہو جائیں، اس کے بھائی بہن کامیاب ہو جائیں، ان کی زندگیاں عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہو جائے. یہ مومن فکر کرتا ہے. مومن کو، ایک بندے مومن کو فکر کرنا چاہیے. اگر نہیں کرے گا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. یہ بھی ایک ذمہ داری ہے مسلمانوں کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو وہی ایک ذمہ داری ہماری یہ بھی ہے کہ ہم جہاں مسلمانوں کی اصلاح کی فکر کریں، اس کے لیے کوشش کریں اور اس کے لیے اپنا وقت فارغ کریں، اپنی صلاحیتیں لگائیں. وہیں چونکہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں بستے ہیں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد بھی بستی ہے، اور وہ غیر مسلم ہیں. ان کی اگر ہم فکر نہیں کریں گے تو وہ لوگ دوزخ میں جا سکتے ہیں. تو جب ہم مسلمانوں کی اصلاح کی فکر کریں گے، جب مسلمانوں کو جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے، وہیں غیر مسلموں کو دوزخ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو اس ذمہ داری کو ہم
کس حد تک نبھانے کی ہم لوگ کوشش کیے ہیں؟ کیا ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے؟ یہ سب سے پہلے ہم جائزہ لیں کہ اگر ہم نے محسوس کیا ہے کہ دعوت ہماری ذمہ داری ہے، غیر مسلموں کو دوزخ کے آگ سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے، تو ہم کس حد تک پریکٹیکلی اس پر عمل کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے؟ تو اس کا بھی ہم کو جائزہ لینا ہے۔ اور بہت سارے غیر مسلم ہمارے آفیسز میں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، بزنس میں ہمارا آمنا سامنا ان سے ہوتا ہے، سوسائٹی میں ہمارا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے، کالجز میں جہاں ہم پڑھتے ہیں وہاں بہت سارے غیر مسلم فرینڈس ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ اسکول میں بھی بہت سارے غیر مسلم بچے ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ تو ان غیر مسلم بچوں، نوجوانوں، بوڑھوں، بڑے لوگوں کو دوزخ کے آگ سے بچانے کی جہاں بچوں کو فکر کرنا ہے، نوجوانوں کو فکر کرنا ہے، وہیں بڑے لوگوں کو، ہر شخص کو فکر کرنا ہے، اور اس میں بہت ہی حکمت کے ساتھ ان کو دین اسلام کی بات ان کے سامنے لائیں، ان کو اسلام کی حقانیت ان کے سامنے پیش کریں۔ اس کے لیے بھی ہم نے اب تک ہماری زندگی میں کیا کیا ہے، اس کا بھی ہم کو جائزہ لینے اور احتساب کی کوشش ہے۔ وہیں معاشرے کے مختلف طبقات کو، معاشرے میں بسنے والے مختلف طبقات کی بھی ہمارے ساتھ ہم کو ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہترین صحت عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہترین صلاحیتیں عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال عطا کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو اپنی ذات تک، اپنے گھر تک ہم محدود نہ رکھیں، بلکہ سماج میں بسنے والے مختلف طبقات کا بھی اس میں کچھ حصہ ہے جن کو ہم ادا کرنا ہے۔ تو سماج میں ہم نے غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کی کس حد تک ہم نے مدد کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ بھی ہم کو جائزہ لینے اور احتساب کی ہم کو ضرورت ہے۔ پھر وہیں کچھ اجتماعی ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں، یہاں ہم مختلف تنظیموں، تحریکوں سے وابستہ ہیں۔ بہت سارے افراد یہاں ایسے ہیں جو کسی نہ کسی جماعت سے وابستہ ہیں، جماعت اسلامی سے وابستہ ہیں، بعض احباب تبلیغ جماعت سے وابستہ ہوں گے، بعض احباب اہل حدیث سے وابستہ ہوں گے۔ ہر ایک کے ساتھ کچھ تنظیمی ذمہ داریاں بھی ان کو دی گئی ہوں گی۔ تو ہر شخص یہ کوشش کرے کہ اجتماعی طور پر وہ اس کو جو ان کی تنظیم کی جانب سے جو ذمہ داریاں ان پر عائد کی گئی ہیں، وہ کس حد تک انہوں نے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ جہاں انفرادی معاملات کا سوال ہوگا، وہیں انسانوں کے ساتھ اس کے اجتماعی معاملات کا بھی، اجتماعی اس کے حقوق کا بھی، اس کے حقوق کی ادائیگی کا بھی، یہ بھی جو ہے اس سے سوال ہونے والا ہے۔ تو اس کے لیے یہ جائزہ ہم کو لینا چاہیے کہ ہماری انفرادی زندگیاں، ہماری اجتماعی زندگیاں، یہ تمام زندگی، ہماری مکمل زندگی کس حد تک کیسے گزری۔ تو ایک رمضان ہم کو ایک بہترین موقع عنایت کرتا ہے کہ اس کا ہم جائزہ لیں، اور اس جائزے کی روشنی میں ہم کوشش کریں کہ یہ رمضان ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ کی طرح جو ہے ثابت ہو۔ ایک اور بات جس پر ہم کو، جس میں ہر انسان ملوث ہے اور جس کو قرآن مجید لغویات سے تشبیہ دیتا ہے، لغو سے تشبیہ دیتا ہے، لغو کا ٹرم استعمال کرتا ہے۔ یہ اس میں لغو یعنی لا یعنی بیکار کام، لغو کہتے ہیں قرآن مجید جو یہ جو لفظ آیا ہے اس کے معنی ہے بیکار، یعنی لا یعنی جس سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے، بے مقصد کام جس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ہماری سماج میں بسنے والے تقریباً میں کہوں کہ میکزیمم افراد ایسے کاموں میں ملوث ہیں، اپنے وقت کا ضیاع، اپنے وقت کو بیکار کاموں میں استعمال کرنا، لغو کاموں میں۔ یہ لغویات سے ہم کو بچنے کی قرآن مجید بھی ہدایت دیتا ہے۔ سورہ مومنون کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس میں اس کی ابتدائی آیات قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب ہونے والے مومنین کی صفات اس کے مزید اور آیات میں بھی یہ بتائی گئی ہیں، اور یہ جو صفات یہاں گنائی گئی ہیں انہی کو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ جنت کے وارث ہوں گے، یعنی جنت، ان کے اعمال ایسے ہوں گے کہ وہ جنت کے حقدار ہوں گے، ان کو جنت ملے گی۔ تو یہ کامیاب ہونے والے مومن جن کو وراثت میں جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا مستحق قرار دے گا،
ان کی ایک صفت یہ ہوگی کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے دور رہتے ہیں، لغو کاموں سے دور رہتے ہیں، لغویات سے بچتے ہیں اور اس کے لغویات میں ملوث نہیں ہوتے۔ تو یہ لغو کا استعمال قرآن مجید میں مختلف آیات میں آیا ہے، اور قرآن مزید اس میں یہ بھی کہتا ہے کہ جنت میں کوئی لغو بات آپ نہیں سنیں گے، جنت میں کوئی لغو بات وہاں نہیں سنی جائے گی۔ اور پھر یہ ہوگا کہ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، سورہ طور میں یہ آیت آئی ہے کہ جنت میں آپس میں ایسا جام پئیں گے جس میں نہ کوئی لغو بات ہوگی اور نہ کوئی گناہ۔ اور اہل ایمان کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ لغویات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں سورہ مومنون میں یہ بات آئی ہے، وہیں سورہ نور کی آیت بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی فحاشی سے بھی دور رہتے ہیں۔ اور پھر لغویات میں انسان ہوتا یہ ہے کہ لغویات میں آہستہ آہستہ بیکار کاموں میں رہتے ہوئے وہ بے حیائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بندے مومن ہمیشہ بے حیائی کے قریب بھی نہیں جاتا، اور اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ ہمیشہ لغویات سے وہ دور رہے۔ اور ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلہم، اور تم پر کتاب میں یہ حکم نازل ہو چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی بات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یعنی جو ان آیات کا انکار کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لایعنی باتیں کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی تم نہ بیٹھو۔ تو یہاں اہل ایمان کو جنت میں جو ہے سلامتی کی باتیں، لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما ولہم رزقہم فیہا وہم بکرۃ عشیہ۔ تو اس طرح قرآن مجید میں لغویت سے، لغو کاموں سے، لغو باتوں سے متعلق بہت ساری ہدایات ہم کو ملتی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں ہم کو یہ جائزہ لینا ہے کہ ہماری زندگی کا کتنا حصہ بیکار کاموں میں گزرتا ہے۔ یہ ایک جائزہ ہم اس ماہ مبارک میں یہ بھی لیں، اس اسپیکٹ پہ بھی لیں کہ ہم اپنی صبح سے شام تک کے اوقات، صبح ہم فجر کو اٹھتے ہیں، یہ پھر فجر کے بعد آرام کرتے ہیں، اس کے بعد اگر ہم اٹھتے ہیں اور پھر رات دیر سے جب ہم سوتے ہیں، تو اس پورے پیریڈ میں، اس پورے اوقات میں ہمارا کتنے اوقات ایسے ہیں جس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ نکلتا ہو، جس کا کوئی ایسا اسپیکٹ ہو جس سے اس کو فائدہ ہوتا ہو، یا اس کی ذات کو، یا پھر سماج کو، یا پھر سماج میں بسنے والے کسی شخص کو اس سے فائدہ ہوتا ہو۔ اس کا ہم جائزہ لیں۔ کبھی آپ دیکھیے کہ ہم ہاتھ میں اپنا موبائل لیے بیٹھے ہیں، ہمارے پاس، ہم لوگ کالج سے، اسکول سے اپنے گھر آ چکے ہیں، ہم اپنے آفس سے اپنے گھر آ چکے ہیں، ہم کو بظاہر کوئی کام ہم کو نہیں ہے، اور اس وقت ہم موبائل لے کر بیٹھے ہیں اور موبائل میں ریلز ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروع میں ہم کوشش کرتے ہیں کوئی اچھی بات سنیں، اور یوٹیوب، فیس بک یہ کرتا ہے کہ کوئی اور ایسے ریلز آپ کے سامنے پھینک دیتا ہے اور اسے ہم اپنے نظر نہیں ہٹاتے۔ اور ہمارے نوجوان خصوصاً، اب تو معاف کیجیے گا کہ بڑے لوگ بھی اس سے ملوث ہیں۔ سماج کے میں یہ نہیں کہوں کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، بلکہ سماج کا ایک بڑا طبقہ اپنے اوقات کو بیکار کاموں میں صرف کر رہا ہے۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد لغویات میں ملوث ہے، اور اپنے وقت کا غلط استعمال ان کاموں میں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کاموں میں ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے لوگ، ہمارے بچے، آپ اس کی عادت ہمارے ماں باپ، آج کے جنریشن بچپن ہی سے ڈال دیتے ہیں۔ چند ماہ کا بچہ ہے، 1 سال کا بچہ ہے، اور اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتے ہیں، اس کو
وہیں سے ہم لوگ اس کو عادت ڈال دیتے ہیں کہ تم اپنے وقت کو ایسے ہی برباد کرو۔ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ان ماں باپ کو دینا پڑے گا جو بچپن ہی سے بچوں کو اپنے اوقات کو بیکار کرنے کی عادت ڈالتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں نقش ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ میرے ہاتھ میں موبائل دیے ہیں، 1 سال کا بچہ ہے اور اس بچے کو موبائل دے دیا گیا اس لیے کہ وہ بچہ رو رہا ہے، کھانا نہیں کھا رہا ہے، اس کو وقت کا وقت صرف کرنا ہے اور اس کے لیے موبائل دے دیا گیا۔ تو یہ عادت ظاہر بات ہے کہ بچپن ہی سے جب 1 سال کی عمر سے اس کو عادت پڑے گی تو بڑا ہو کر وہ کیسے اس عادت سے چھٹکارا اس کو ملے گا۔ پھر ہمارے نوجوانوں کی حالت بھی دیکھ لیجیے، کتنے نوجوان ہیں جو اپنے اوقات ایسے ہی کاموں میں وقت صرف کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے ہمارے سماج میں بسنے والے تقریباً افراد کی بڑی تعداد اپنے وقت کا ایسا ہی ضیاع کر رہی ہے اور بیکار کاموں میں صرف کر رہی ہے۔ مومن کی جب یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ لغویات سے دور رہتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ہم لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ تو مسلمان نہیں، کوئی غیر مسلم کہتا ہے کہ تو بظاہر نماز نہیں پڑھتا اور تو روزہ نہیں رکھتا تو مومن نہیں ہے، تو اس شخص کی غیرت بھی جاگ اٹھتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھلے ہی وہ نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ مسلمان ہے، اور پھر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ نوافل کی پابندی بھی کریں اور دوسروں کے حقوق بھی ادا کریں، اور ایسے لوگ بھی اگر اپنے وقت کو بیکار کاموں میں صرف کریں گے تو کیا قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق وہ فلاح پانے والے مومنوں کی صفات میں ان کا شمار ہوگا؟ اس کا بھی ہم کو جائزہ لینا ہے، کوئی اور نہیں۔ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا جائزہ لیں، میں اپنا جائزہ لوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس سے دور نہیں ہوں، میں بھی اسی سماج میں بسنے والا ایک عام انسان ہوں۔ بحیثیت ایک انسان کے جہاں دیگر انسانوں میں بعض خامیاں ہو سکتی ہیں، میرے اندر بھی کچھ خامیاں ہو سکتی ہیں، میں بھی اپنے وقت کا کچھ اسراف کر رہا ہوں۔ اس کا جائزہ مجھے بھی لینا ہے، آپ کو بھی لینا ہے کہ ہمارے اوقات کا کس حد تک حصہ ہم کام آنے والے کاموں میں اور جس سے کچھ فائدہ ہو میری ذات کو بھی دوسروں کو بھی اس میں ہم صرف کریں۔ تو یہ مومنین کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ ہمیشہ لغویات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، بچاتے ہیں۔ ایک موقع پر یہ بھی کہا گیا کہ کوئی اگر بری بات کسی موقع پر کہیں ہو رہی ہے تو بندے مومن یہ کہتا ہے، اسے گزر جاتا ہے، وہاں نہیں ٹھہرتا۔ ہوتا یہ ہے کہ جو شخص لا یعنی باتیں کرتا ہے بے مطلب، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر وہ کوئی شخص کسی محفل میں بیٹھا ہے اور وہاں ایسی باتیں ہو رہی ہیں اگرچہ کہ وہ گناہ کی باتیں بھی نہیں ہیں، لیکن وہ باتیں ہیں جس سے فائدہ نہیں ہے، جس سے سماج کو اس کی ذات کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، تو بے مطلب باتیں، لا یعنی گفتگو اور ایک محفل میں ہو رہی ہیں اور ہم وہاں بیٹھنے کے عادی بنا لیے، اپنا سرکل ایسا بنا لیے کہ ہمارے سرکل میں ہم مذاق کرتے ہیں، ایسے اپنے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرتے اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں، تو یہ بے مطلب باتیں، لا یعنی باتیں اس کو آہستہ آہستہ بے مطلب لا یعنی کاموں کی طرف ڈھکیل دیتی ہیں۔ دیکھیں اس کا رزلٹ، شروعات اس کی بے مطلب باتوں سے، لا یعنی باتوں سے ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کا کردار، اس کے کام، اس کے افعال، اس کی زندگی بے مطلب کام کی طرف اس کو ڈھکیل دیتی ہے۔ جہاں بے مطلب باتیں ہوتی ہیں آہستہ آہستہ بے مطلب کام ہوتے ہیں، اور جہاں بے مطلب کام ہوتے ہیں جس کا مطلب نہیں ہوتا تو آہستہ آہستہ اس کی زندگی مزید گرنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا کریکٹر مزید خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس کا کریکٹر خراب ہوگا تو اس سے اس کی زندگی میں مومنین کی صفات نہیں ہوں گی، اور آہستہ آہستہ وہ اس کی زندگی خراب کاموں میں ملوث ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہو سکتا ہے کہ جو اس طرح اپنے کاموں میں، غلط کاموں میں، وہ لا یعنی کاموں میں اپنے آپ کو ملوث رکھے گا تو اس کے کام، اس کی زندگی کے مختلف کام گناہوں میں جو ہو سکتا ہے کہ ملوث ہو جائے۔ تو ایک شروعات باتوں سے ہوتی ہے،
پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی آہستہ آہستہ خراب ہونا گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو شروعات ہی ہماری ایسی ہو کہ نہ ہم بے مطلب بات کریں نہ بے مطلب کام کریں، جس سے اس کی ذات کو، سماج کو، نہ تو دنیا اس کی کامیاب ہوگی نہ آخرت اس کی کامیاب ہو۔ ایسی کوئی بات، ایسا کوئی کام ہم نہ کریں اور اس سے ہم لوگ بچنے کی کوشش کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ لغو کاموں میں دیکھیں اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ آج کل IPL چل رہا ہے، ابھی چیمپئنز ٹرافی ختم ہوا، ہمارے نوجوان ابھی IPL میں گزار رہے ہیں، کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں IPL۔ پھر ایک طبقہ ہے جو سٹہ بازی پر لگا ہوا ہے، لیکن بہت سارے نوجوان ہیں اس میں گھنٹوں، بلکہ پہلے کرکٹ میچز جب ہوا کرتے تھے تو کبھی ورلڈ کپ ہوتا تھا، کبھی انٹرنیشنل لیول پر میچز ہوتے تھے۔ اب اس حد تک لا لیا گیا کہ سال کا بڑے ایام، بہت سارے دن اسی کرکٹ میں جو ہے، مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کو انہی میں مشغول رکھا جائے، جس سے ان کی صلاحیتیں خراب ہوں، ان کا وقت برباد کا بیکار کاموں میں لگے اور ان کی صلاحیتوں کا کوئی فائدہ نہ ہو اور وہ اپنے آپ میں مست رہیں۔ اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد بھی ہیں کہ ان کو اپنے جن کو بزنس مین ہیں اور حکومتیں ہیں اور رولنگ پارٹیز ہیں، ان نوجوانوں کو نہیں چاہتی کہ کوئی سوال کرے، ان کی صلاحیتیں ابھریں اور وہ لوگ جو ہے کہیں آ کر کسی بامقصد کاموں میں جمع ہو جائیں۔ تو یہ بہت سارے ہمارے نوجوان اس طرح بہت سارے میں ایک مثال دے رہا تھا، بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کبھی ہو سکتا ہے کہ یہاں یہ معاشرہ شیخ پیٹ اور یہ اطراف کے علاقے ہمارے نوجوان جلد سوتے ہوں گے، راتوں میں نہیں بیٹھتے ہوں گے۔ آپ کبھی راتوں میں اولڈ سٹی چلے جائیے، مختلف ہمارے محلے اولڈ سٹی کے، چندرائن گٹا، مغل پورہ، یاقوت پورہ، ان محلوں میں رات میں آپ 2-3 بجے کبھی آپ چکر لگا لیجیے، رات کے 2-3 بجے، دن کی بات نہیں کروں گا، 9-10 بجے، 2-3 بجے آپ چلے جائیے، وہاں نوجوان چبوتروں پر بیٹھے ہوئے بیکار کاموں میں پوری رات گزارتے ہیں۔ ایک موقع پر تقریباً 4-5 سال پہلے ایک شادی سے میں دیر رات آ رہا تھا، قریب ایک عزیز کی شادی تھی، میں وہاں مجھے 2:30-3 بجے تک رکنا تھا، رات کے 3 بجے مغل پورہ سے میں گزر رہا تھا، پورے نوجوان، تقریباً نوجوان گاڑیوں پر اپنے گھر کے سامنے چبوتر پر بیٹھے ہیں اور گفتگو میں مصروف ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ فجر کی اذان کے قریب وہ اپنے گھر جاتے ہیں اور نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں، اور ان کی صبح ہوتی ہے پھر دوپہر میں۔ جن کی راتیں بھی بیکار، جن کا دن بھی بیکار، بتائیے سماج کو کیسے تبدیل کریں گے؟ ان کی زندگیاں، ہماری زندگیاں کیسے تبدیل ہوں گی؟ یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ساتھ رہنے والے نوجوان دوستوں، اپنے بچوں، اپنے رشتہ داروں کو بھی سمجھائیں کہ اپنے وقت کو بیکار نہ کریں، اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے سماج کا بسنے والا ہر شخص، خصوصاً ہمارے مسلم نوجوان، ان کے اوقات صحیح کاموں میں لگیں، جس سے اس کی ذات کو بھی فائدہ ہو، جس سے اس کی دنیا بھی کامیاب ہو، جس سے اس کی آخرت بھی کامیاب ہو۔ تو یہ ہوتا یہ ہے کہ jب لغو کاموں میں، لایانی کاموں میں جب وہ رہتے ہیں تو ان کی صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں ان کا استعمال نہیں ہوتا۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ صلاحیت دی ہے، کوئی لکھ سکتا ہے، کوئی پڑھ سکتا ہے، کوئی بول سکتا ہے، کوئی اچھا بزنس کر سکتا ہے، کوئی کسی کو کنونس کر سکتا ہے۔ اس طرح ہر انسان کو کوئی ٹیکنیکلی اسلام کو مختلف ذرائع سے پیش کر سکتا ہے، کوئی اچھا اسلام کے حق میں کوئی اچھی بات ڈیجیٹلی پیش کر سکتا ہے، پوری دنیا کے سامنے اسلام کو نئے انداز میں پیش کر سکتا ہے۔ تو یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ہر انسان کو۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب اس کی صلاحیتیں، اس کی زندگی بیکار کاموں میں صرف ہوتی ہیں تو یہ اصل جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو یہ اس کے بیکار ہو جائیں گی، اس سے اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کو استعمال نہیں کر سکے گا، اس کا وقت بیکار ہوگا، اس کی صلاحیتیں بیکار ہوں گی۔ اور ہوتا یہ ہے کہ لغو پسندی، یعنی انسان جب لغو کاموں میں، لایانی کاموں میں ملوث ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ لغو پسندی میں مبتلا، خوشنما نظر آتی ہیں، اور جب اس کا خوشنما نظر آتی ہیں تو انسان اس طرف دھکیل دیا جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ڈھکیل دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ ہوتا یہ ہے کہ لغو پسندی اس کو اس کے وقت
وہ جہاں وہ وقت کو لغو کاموں میں خرچ کرتا ہے وہیں اپنے مال کو بھی بیکار کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں میچ چل رہا ہے، اوپل اسٹیڈیم میں ہزاروں کے ٹکٹ خرید رہے ہیں، اور ہمارے سماج کا ایک بڑا طبقہ موویز میں آؤٹنگ کے نام پر کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لایعنی کاموں میں کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ لغو پسندی، پھر وقت کا صرف کرنا، دولت کا جو ہے لایعنی کاموں میں صرف کرنا، یہ تمام ہوتا یہ ہے کہ اس سے انسانوں کی کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ نوجوانوں میں، بچوں میں ہماری انسان نئے طور پر جو ہے سوچ نہیں سکتا۔ جب وہ بچپن ہی سے بچے کو ریلز دیکھنے کی عادت ڈال دی جاتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ نیا کہاں سے سوچے گا، اس کا ذہن ایک ایسے چیز کا طرف ایک زیادہ دیر تک کہ اس کا ٹھہراؤ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک شارٹ ٹرم کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے مزہ، تھوڑی دیر کے لیے خوشی، تھوڑی خوشی پر وہ راضی ہو جاتا ہے، لیکن جو ابدی خوشی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی خوشی ہے، جو انسان کو جنت کے طور پر ملے گی، اس خوشی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے لغو پسندی سے ہم جو ہے بچنے کی کوشش کریں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ انسان، ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی انسان ہم میں سے ملوث بھی ہے، تو کوشش کرے کہ رمضان یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو عطا کیا ہے، اس میں اپنا جائزہ لیں کہ اپنے وقت کا کتنا حصہ ہم لوگ بیکار کاموں میں، لایعنی کاموں میں صرف کر رہے ہیں۔ ہمیں جائزہ لیں اور کوشش کریں کہ رمضان ہی سے جس دن ہم جائزہ لیں گے اسی دن سے کوشش کریں کہ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ ایسے کاموں میں صرف ہو۔ ہم قرآن مجید پڑھنے میں اپنا وقت لگائیں، قرآن مجید یاد کرنے میں اپنا وقت لگائیں، قرآن مجید کو غور و فکر میں اپنا وقت صرف کریں، قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنے میں اپنا وقت لگائیں، اپنے اندر کریٹیوٹی پیدا کریں، کچھ نیا سوچ، نئے انداز میں اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ اگر آپ کہیں جاب بھی کرتے ہیں تو کیسے اپنے پروڈکٹ کو بہتر طور پر آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں، تو اس میں جو ہے اپنے وقت کو صرف کرنا، تو وہ کریٹیوٹی ہم پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ کام انسان کو ایک تسلسل چاہتا ہے۔ آپ کوشش کریں گے کہ آج میں فیس بک اور یوٹیوب کے ریلز، شارٹس نہ دیکھیں، تھوڑی دیر تک آپ موبائل میں کچھ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت اچھا کام آپ سن رہے ہوں، یا پھر کوئی ایسا ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں جو بہت اچھا ہے، آہستہ آہستہ آپ کا ذہن منتشر ہوگا، آپ کو اس طرف دھکیلنے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ نے آپ پر کنٹرول پیدا کریں۔ ہم اپنے آپ پر کنٹرول پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جب مسلسل ہم یہ عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ ہمارا وقت بیکار کاموں میں صرف نہیں ہوگا۔ پھر ہم اپنا جو ہے لغو کاموں سے بچنے کے لیے ہم کو کوشش کرنا، ریاضت چاہتا ہے، کوشش چاہتی ہے، اٹینشن ہم کو برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے کاموں کا، صحیح کاموں میں، اپنے وقت کا، اپنے مال کا، اپنی صلاحیتوں کا صحیح کاموں میں صرف ہو، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پتہ نہیں یہ وقت کب ہم سے چھن جائے۔ کئی نوجوان دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کئی نوجوان چلے جاتے ہیں، کئی ادھڑ عمر میں چلے جاتے ہیں، کئی بڑی عمر تک زندگیاں ملتی ہیں، لیکن زندگی کب کس کی ختم ہو جائے گی ہم کو اندازہ نہیں، ہم کو نہیں معلوم، اس پر اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم میں سے ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ماہ مبارک کی، اس لیلۃ القدر کی ان مبارک ساعتوں میں، ان مبارک گھڑیوں میں ہم اپنے کاموں کا جائزہ لیں اور استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی میں جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں ان گناہوں پر ہم غور کریں، ایک ایک گناہ ہم یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ ان گناہوں میں سے لغو کاموں میں ہم نے جو وقت صرف کیا ہے اس میں ہمارا وقت کتنا وقت صرف ہوا، اس پر بھی ہم کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، استغفار طلب کرنا چاہیے، کیونکہ بندہ مومن کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ لغو کاموں میں، بیکار کاموں میں اپنا وقت صرف کرتا ہے۔ بندہ مومن اپنے وقت کو صحیح کاموں میں، دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے، تمام انسانوں کی کامیابی کے لیے، ان پر غور و فکر کے لیے اس میں جو ہے وقت صرف کرتا ہے۔ تو یہ
بھی ہم کوشش کریں کہ جتنا وقت ہم سے بیکار کاموں میں صرف ہوا ہے تو اس پر بھی ہم معافی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اور اس بات پر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اگر ہم یہ لغو کاموں میں، بیکار کاموں میں ہمارا وقت صرف نہ ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ ہمارا یہ وقت، ہمارا یہ مال، ہماری صلاحیتیں اچھے کاموں میں صرف ہوتی تھیں، تو ہم نے اس کو اچھے کاموں میں صرف نہیں کیا، تو یہ بھی ہم سے گناہ ہوا ہے۔ اگر واقعی ہم غور کریں تو یہ بھی ہم سے ایک چوک ہوئی ہے، یہ بھی ہم سے غلطی ہوئی ہے، اس پر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور کوشش کریں کہ رمضان کے بعد کی ہماری پوری زندگی، اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی بھی ہم کو دی ہے، پوری زندگی، اگرچہ کہ شیطان ہم کو بار بار بھٹکانے کی کوشش کرے گا، اگرچہ کہ شیطان ہم کو اس میں ورغلائے گا، لیکن بندے مومن کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا۔ اگر بہکاوے میں آتا بھی ہے تو فوراً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بندے مومن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب بندے مومن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا، اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، اپنے لغویات کی معافی طلب کریں اور پھر احتساب کریں، جائزہ لیں، اور یہ احتساب صرف رمضان کی حد تک نہیں، رمضان کے بعد بھی وقتاً فوقتاً، بلکہ ہو سکے تو ہم عادت ڈالیں کہ روزانہ شام میں اس دن میں بتائے گئے اوقات، اس دن میں خرچ کیا گیا مال، اس پر بھی جائزہ لیں، احتساب کریں۔ بندے مومن کبھی اپنی زندگی سے، اپنے اوقات سے غافل نہیں ہوتا، وہ اپنا جائزہ لیتے رہتا ہے، اور اس جائزے کی ہم مسلسل کوشش کریں اور عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس مبارک رات میں ہماری مغفرت فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہماری صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو، اپنے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے دین کو بہتر طور پر خود اپنے آپ پر نافذ کرنے، اس پر عمل کرنے، اور پورے انسانوں کو اس پر عمل کروانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ صلاحیتیں عطا کریں جس سے ہم اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے جا سکیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اور پوری انسانیت کی فلاح کا ہم کچھ کام کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔